اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سورہ مبارکہ والعصر۔ اللہ اپنے اس کلام میں عصر مصطفیٰ کی قسم کھا رہا ہے۔ عصر مصطفیٰ حضرت آدم سے لے کر اور حضرت ابو طالب تک ہر حجت خدا نے سجایا ہے۔ جتنے بھی اللہ کی حجتیں، جتنے بھی اللہ کے نبی ولی یا انبیاء کے وصی گزرے، وہ سب عصر مصطفیٰ کو سجانے میں تھے، کسی طرح یہ زمانہ سج جائے۔ عزیزان گرامی، یہیں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والوں سے کہیں کہ حضرت ابو طالب اپنے زمانے میں حجت خدا تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرت ابراہیم نے سب سے زیادہ اپنی اولاد، اور وہ اولاد جس میں انہیں معلوم تھا کہ اللہ نے نبوت اور امامت کو قرار دینا ہے، ان کا خیال کیا، انہیں یاد کیا، ان کے لیے دعائیں کیں، اور بارگاہ پروردگار میں ان کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی نبوت اور امامت کا اعلان کیا۔ یہ اعلان نبوت سرکار دو جہاں حضرت ابراہیم کر چکے تھے۔ اعلان امامت مولا کائنات حضرت ابراہیم کر چکے تھے۔ وہ اور بات ہے کہ شعور بشر کو وہاں تک پہنچنے میں وقت لگا، ورنہ یہ داغ بیل، یہ بنیادیں حضرت ابراہیم کی ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ زمانہ اس لیے مضبوط رہے گا، یہ زمانہ اس لیے باقی رہے گا کہ اس زمانے کی یعنی عصر مصطفیٰ کی بقا کی دعا خود حضرت ابراہیم نے کی ہے۔ ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، خاص دعا فرمائی حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو گود میں لے کر کہ یا اللہ، لوگوں کے دلوں کو میری اس اولاد کی طرف موڑ دے،
اور یہ وہی دعا ہے قرآنی دعا، یہ وہی قرآنی دعا ہے جو نبی مکرم نے پہلی مرتبہ امام حسین کو گود میں لے کر پڑھی۔ ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے۔ آج اگر ساری دنیا میں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ نبی کی دعا کی قبولیت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تحریکیں زندہ کیوں کر رہ سکتی ہیں۔ کسی شخصیت کا نام اگر زندہ رہتا ہے تو وہ کسی خاص بناوٹی اور مصنوعی عمل سے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مصنوعی عمل کی عمر بہت کم ہوتی ہے، یہ کچھ دن کے بعد دم توڑ دیتا ہے۔ اصلی کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے تحریکوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، بانیان تحریک کو یاد کیا جاتا رہتا ہے۔ وہ چیزیں کہ جو اصلی محرک ہیں کسی چیز کی بقا، کسی بھی نظریے کی بقا کی، ان میں سب سے پہلا عنوان ارادہ پروردگار ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو یہ زندہ رہیں گے، اگر اللہ چاہے گا تو یہ نظریہ باقی رہے گا، اور اللہ چاہتا ہی نہیں ہے جب تک کہ بندہ خود نہ چاہتا ہو، لہذا اس کو اپنے عمل میں سچا اور صادق بنانا اپنے آپ کو لازم ہوگا، جس کی بنیاد پر پھر اللہ کی چاہتیں بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گی۔ تو پہلا سبب، آج مجھے اطمینان ہے کہ آپ کو بہت جلدی نہیں ہے، پہلا سبب کسی بھی تحریک کی بقا کا وہ ارادہ پروردگار ہے۔ دوسرا سبب خود انسان کی وہ نیت ہے، وہ اس کا کردار ہے، وہ اس کا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے۔ لہذا خود قرآن میں ہی ہمیں اس کی رہنمائی ملتی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے رحمان دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ یعنی میں اور آپ اگر مومن اچھے ہو جائیں اور صاحب کردار اچھے ہو جائیں تو پھر اللہ کا کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے۔ جب کسی نے میرے معصوم امام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام صاحب دریافت کیا کہ جتنی دشمنی، جتنی عداوت مولا کائنات سے رکھی گئی، اتنی اگر کسی اور سے رکھی جاتی تو خاندان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا، کوئی ڈھونڈنے سے بھی اسے نہ پاتا۔ یہ کیا سبب ہے کہ حکومتوں کے بجٹ، خزانوں کی خزانے، تجوریاں کی تجوریاں، جی مال منال، فوجیں، سپاہی، حکومتیں، ریاستیں جس کا نام مٹانے کے لیے متفق تھیں، اس کا نام نبی کے اصحاب میں سب سے زیادہ چلا، نبی کے چاہنے والوں میں، نبی کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ جس کا نام چلا، کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد معتبر دانشوران اہل سنت یہ کہتے ہیں، ما وردا فی حق احد من الصحابہ کما وردا فی حق علی بن ابی طالب۔ یعنی اتنا کچھ جس کے خلاف کیا گیا ہو، اتنا کچھ جس کے خلاف کوششیں ہوئی ہوں، ان کے لیے آج یہ اتفاق ہے کہ جو کچھ علی کی عظمتوں میں نقل ہوا ہے، بیان ہوا ہے، تمام صحابہ کو ملا کر بھی ان کی شان میں بیان نہیں ہوا۔
اتنا اہتمام ہونے کے بعد اور اتنا نام باقی رہ جائے، میرے معصوم امام سے سوال ہوا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو امام نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں اور صاحبان کردار ہوتے ہیں ان کے لیے رحمان دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ ساری دنیا بھی اگر ایک طرف ہو جائے تب بھی وہی کہ جس نے دشمنی کی ہوگی وہ آگے بڑھ کے کہے گا کہ جتنا میں علی کو چاہتا ہوں شاید ہی کوئی چاہتا ہو۔ مولا علی کی شہادت، مولا علی کی شہادت کے بعد، توجہ چاہوں گا، مولا علی کی شہادت کے بعد حضرت ابن عباس کا سامنا ہوا عمرو عاص سے، اور آپ کو معلوم ہے، وقت نہیں لگاؤں گا کہ عمرو عاص کیا تھا۔ تو مولا ابن عباس مولا کے خاص شاگرد، مولا سے علم تفسیر سیکھنے والے، علم ادب سیکھنے والے، تو ابن عباس کو دیکھ کر کہا کہ علی کے بغیر کیسا لگتا ہے؟ تو ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو کہنے لگا کہ ذرا کچھ رکو، اپنے سرائے میں یا جہاں قیام تھا وہاں گیا اور ایک صندوق سے ایک کاغذ نکال کر لایا، ایک تحریر نکال کے لایا، اب کھال پہ یا کاغذ پر غرض نہیں ہے، ایک تحریر نکال کے لایا اور پورا قصیدہ مولا کی شان میں اس نے پڑھ کر سنایا اور کہا کہ علی کی شہادت پر میں بہت رویا اور یہ سوچ کر رویا کہ ہم نے کیسے انسان کو تکلیفیں پہنچائیں، ہم نے کتنے بڑے انسان کو اذیتیں پہنچائیں، اور میں نے پھر یہ علی کی شان میں قصیدہ کہا ہے۔ اور اس قصیدے کا، موسیٰ کاظم بھائی، اس قصیدے کا مطلع کا مصرع ہے جو عربی زبان کا محاورہ بن گیا۔ عربی زبان میں ایک محاورہ ہے، وہ اس قصیدے کے مطلع کا مصرع ہے، الفضل ما شہادت، الفضل ما شہدت بہ العدا، فضیلت تو ہے ہی وہ جس کا اقرار دشمن کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اگر خلوص نیت، عمل صالح اور ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو تو پھر چھوڑ دیں اپنا کام اللہ کے حوالے، کر دیں اللہ کے حوالے، وہ خود اہتمام کرے گا، وہ خود ہی انتظام کرے گا۔ وہ لوگ میوزیموں میں بھی نہیں ملتے جن کے ہاں ایمان نہ ہو اور جن کے ہاں سچائی نہ ہو، اور وہ لوگ دماغوں پر حاکم رہتے ہیں جو مومن نہیں کل ایمان ہو اور عمل صالح انجام دینے والا نہ ہو بلکہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر غالب ہو۔ پھر اللہ اہتمام کرے گا کہ وہ دلوں پر حاکم ہو۔ یہ جو ذکر اہل بیت اور ذکر علی اور اولاد علی، کربلا والوں کا ذکر اس انداز سے حاکم ہے، اس کے پیچھے ان کا ایمان اور ان کا عمل صالح ہے۔ ظاہر ہے آپ کا میرا ہمارے حساب سے ہے، ان کا ان کے حساب سے ایمان اور عمل صالح ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ اگر ایمان اور عمل صالح روشن اور واضح ہو تو، اور سچا اور واقعی ہو تو، پھر وہ تحریکیں باقی رہتی ہیں، زندہ رہتی ہیں۔ عزیزان گرامی، آج اس خطے کی ایک تاریخ ہے، ایک یادگار تاریخ ہے، اور اس میں سبھی نے مل کر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میں آج کی نسبت کو اپنے مضمون سے یوں جوڑوں گا کہ تحریکیں تو تاریخ بشریت میں بہت آئیں، مگر وہ تحریکیں کامیاب بھی رہیں اور جاری بھی رہیں جن تحریکوں میں دو باتوں کا خیال رکھا گیا، ایک اصلاح فکر اور ایک اصلاح معاشرہ۔ اصلاح فکر، فکری اصلاح، نظریاتی اصلاح، اور ایک معاشرے کی اصلاح۔ تاریخ بشریت میں سب سے کامیاب تحریک اگر کوئی ہے تو وہ خود سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہے، جس تحریک کا نعرہ، جس تحریک کا پہلا نعرہ، جس تحریک کا آغاز جس نعرے سے ہوا وہ نعرہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تحریک مصطفی کا نعرہ ہے، اور یہ جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے یہی نعرہ ہے عزیزوں کہ جو تحریک کو زندہ رکھے ہوا ہے۔ فکری اصلاح اور معاشرتی اصلاح ترتیب میں ایسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کیا، پہلے فکری اصلاح ہوگی اور پھر معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ غور فرمائیں گے، برا یزید تھا، شارب الخمر یزید تھا، معلن بالفسق یزید تھا، قاتل نفس محترمہ یزید تھا، مگر حسین یزید کی اصلاح کرنے نہیں نکلے۔ ساری برائیاں یزید میں تھیں، مگر حسین ابن علی نے یزید کی اصلاح کا نہ صرف بولا نہیں، سوچا بھی نہیں۔ اس لیے کہ اگر یزید کی اصلاح کر دی جائے گی تو کیونکہ فکری اصلاح نہیں ہوئی ہے، کوئی اور یزید آ کر بیٹھ جائے گا، اور یہ یزیدوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لہذا معاشرے کی فکری اصلاح کر دی جائے تو مجھے کسی یزید کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود سماج یزیدوں سے نفرت کرنے لگے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل حضور۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، میں جن مفاہیم کو آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ حضرت ابراہیم بت خانے میں جا کر بت توڑائے، اپنے چچا کا کارخانہ بند نہیں کروایا۔ حضرت ابراہیم کے چچا کا تو بت سازی کا کارخانہ تھا، وہ کارخانے میں بت بنا کر پھر یہ کارخانہ تھا، پھر ان سے 50 دکاندار لے جاتے تھے، مختلف دکاندار لے جاتے تھے، اور وہ جو ٹھیکیدار اور وہ جو کانٹریکٹ پہ، اور تمہیں کتنے چاہیے اور تمہیں کتنے چاہیے، کس شہر میں کتنے بت پرانے ہو گئے، نئے بھجوانے ہیں۔ چچا ان کے بت سازی کا کارخانہ رکھتے تھے، حضرت ابراہیم بت سازی کے کارخانے کو جا کر بند نہیں کروا رہے، بت خانے میں جا کے بت توڑ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر حضرت ابراہیم نے کارخانہ بت سازی بند کروا دیا تو جب تک معاشرے کی طلب رہے گی کارخانے چلتے رہیں گے۔ بڑی عنایت اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، کیونکہ معاشرہ بت مانگ رہا ہے، سماج بت مانگ رہا ہے، یہ کارخانہ بند ہوگا تو دوسرا کھلے گا، تو مجھے بت سازی کا کارخانہ بند نہیں کروانا، مجھے طلب ختم کرنی ہے تاکہ رسد بند ہو جائے۔ گئے جا کر بت خانے میں سارے بتوں کو توڑ دیا حضرت ابراہیم نے، اور ایک بڑے بت کے گلے میں اسے نہیں توڑا، اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، جس کلہاڑی سے کسی بت کے پیر توڑے تھے، کسی کے ہاتھ توڑے تھے، کسی کی آنکھ پھوڑی تھی، کسی کی ناک کاٹی تھی، کسی کا کان کاٹا تھا۔ حضرت ابراہیم نے ان سارے بتوں کو ناقص اور عیب دار بنا کر اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ اچھا، موقع کی بھی تلاش میں تھے کہ کبھی یہ باہر تو جائیں، یہ تہوار منانے، عید تھی، کوئی تہوار کا دن تھا، یہ سارا شہر باہر گیا ہوا تھا۔ بعض اوقات ہر کام مجمع میں نہیں کیا جاتا، کبھی آپ کو موقع کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ صحیح موقع ہے کہ اب کام کیا جائے۔ اب جب یہ واپس آئے تو بت خانے میں پہنچے اپنی عادت کے مطابق اور روایت کے مطابق، تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ تو آپس میں سبھی کہنے لگے کہ ہو نہ ہو فتن، یہ اس جوان کا کام ہے، یقال لہو ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، آپ کی توجہ مجھے آمادہ کر رہی ہے کہ ایک جملہ ہدیہ کروں۔ جس وقت حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے، جوان نہیں تھے، مگر سارا معاشرہ انہیں جوان کہہ رہا تھا۔
یہ قرآن کی زبان میں فیصلہ ہو گیا، جوان اسے نہیں کہتے جو 24 سال کا ہو. جوان بدن سے جوان نہیں ہوتا، نظریے اور شجاعت سے جوان ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. اور پھر بلا لیا حضرت ابراہیم کو دربار میں، نمرود کا دربار ہے. کہا ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ جی. حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے. اب وہ عمل شروع ہوا جو اصلاح فکر کا عمل ہے. اصلاح فکر جب تک نہیں ہوگی اصلاح معاشرہ نہیں ہوگا. نظریات جب تک تبدیل نہیں ہوں گے اعمال اور رفتار میں تبدیلی نہیں آئے گی. سوچ جب تک نہیں بدلے گی عمل تبدیل نہیں ہوگا. دقت میرے ساتھ رہے. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ اسی نے توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے. تو کہنے لگے وہ تو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا. عجب نہیں اندر سے سوچا ہو کہ یہی تو تم سے گلوانا چاہتا تھا. جو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے، وہ تمہارا رب کیسے ہے. اور یہی جملہ جب حضرت ابراہیم نے بھرے دربار میں کہا، اور آپ دیکھیے جسے یہ یقین ہو کہ میرے پیچھے، میری پشت پر، میرے اوپر اللہ کی تائید حاکم ہے، تو وہ ہزاروں کے مجمع میں بھی اکیلا محسوس نہیں کرتا. وہ تنہا ہو بھی تو لشکر ہوتا ہے. سلام بھیجئے مولا علی پر، فرماتے ہیں لو اجتماع العرب علی قتالی، اگر سارا عرب مجھ علی کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائے، لما ولیتو، پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا، اکیلا بھی میدان میں لشکر سے مقابلہ کروں گا. وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو حوصلہ عطا کرتی ہے؟ وہ اس کا نظریے میں سچا ہونا ہے، وہ اس کا اپنے عقیدے میں اور اپنی فکر میں پختہ ہونا ہے. نظریاتی طور پر مضبوطی جتنی بڑھتی چلی جائے گی شجاعت بڑھتی چلی جائے گی. یہ بظاہر کانپتے ہوئے ہاتھ سے لکھے گا سلمان رشدی واجب القتل ہے، مگر ساری دنیا اس کا ساتھ دے گی اس لیے کہ اس کا عقیدہ پختہ ہے. اس کے قلم میں اور اس کے کردار میں فرق نہیں ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو بہرحال حضرت ابراہیم سے خفا ہوئے، ناراض ہوئے، اور ان کی دانش میں اس کام پر حضرت ابراہیم کو سزا سنا دی گئی کہ آگ میں پھینک دیا جائے. اب اس منزل پہ زیادہ نہ رکوں کہ مشرکوں کا یہ پرانا فیصلہ ہے جو اللہ کا انکار اور دشمنی اور مخالفت کرے اس کا انجام آ گئے. وہ اور بات ہے کہ مصداق میں کوئی غلطی پر ہے اور مصداق میں کوئی حق اور حقیقت پر ہے. تو حضرت ابراہیم نے اس لیے بت خانے میں جا کر بت توڑے تاکہ اب بت مانگنے کی عادت کم ہو. آہستہ آہستہ کارخانہ خود ہی بند ہو جائے گا. امام حسین یزید کی اصلاح کرنے نہیں جا رہے. برا یزید ہے مگر حسین جا رہے ہیں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. اور امت کی کوئی برائی نہیں بیان فرمائی امام نے. تو امت میں برائی نہیں تھی مگر اصلاح امت کی ہو رہی تھی. وہ اس لیے کہ نمازیں تو تھیں، روزے تھے، عبادات تھی، حج ہو رہا تھا، مولا حج چھوڑ کر آئے تھے. یہ جو سارا عالم اسلام عبادتوں میں مصروف تھا، یہ عملی طور پر تو ٹھیک تھے مگر فکری طور پر بھائی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 4 مصرے کہے ہیں وہ یوں ہی نہیں کہیں. شاہ است حسین سنے ہوئے ہیں مگر نتیجہ لیجئے گا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، جی دی است حسین، دی پناہ است حسین. یہاں تک تو کوئی خاص بات نہیں ہے اس معنی میں کہ جی کوئی سمجھانا پڑے اور کوئی لمبی تقریر کرنا پڑے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، جی انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا. دی است حسین یہ بھی ٹھیک ہے، اور دین کو پناہ دینے والے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. مگر چوتھے مصرے کے اندر جو عزیز حسین جملہ ہے، حسین مصرے کے اندر حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ سرداد نداد دست در دست یزید، یہ تیسرا مصرع. اور چوتھے میں فرماتے ہیں حقا کے بنا لا الہ. جی ضرورت شعری تھی جو آدھا کلمہ پڑھا.
جی موسیٰ کاظم صاحب حیدرآباد سے خاص طور پہ تشریف لائے ہیں، شعراء کرام بیٹھے ہیں، صاحبان ادب بیٹھے ہیں۔ شعراء یہ کرتے ہیں کہ جی ضرورت شعری کی وجہ سے اور وزن کے خیال کی وجہ سے بعض اوقات تصرفات کر رہے ہوتے ہیں جی، لیکن یہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں؟ حقہ کے بنا لا الہ، کلمہ تو لا الہ نہیں ہے، کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر انہوں نے پورا کلمہ باندھا ہوتا مصرے میں تو بحر طویل ہو جاتی، بحر 3 مصرے ایک بحر میں اور چوتھا مصرع بحر سے نکل جاتا، ذرا زیادہ لمبا ہو جاتا، تو ساری دنیا کہتی جی شعر نہیں کہہ پائے اتنا بڑا اللہ کا ولی، اور چوتھے مصرے کے اندر تو انہوں نے کیا ضرورت شعری کی وجہ سے ایسا کیا ہے؟ نہیں، کلمے کے 2 حصے ہیں، ایک اصلاح فکر ہے، ایک اصلاح معاشرہ ہے۔ کلمے کا پہلا حصہ اصلاح فکر اور کلمے کا دوسرا حصہ اصلاح معاشرہ۔ پہلے حقہ کے بنا لا الہ تو سمجھو، حسین ابن علی نے اصلاح فکر کی ہے، اصلاح فکر ہو جائے پھر الا اللہ کا مطلب روشن ہوگا۔ لہذا علامہ اقبال نے ایک اور مرحلے پر کہا، سطر عنوان نجات ما نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ ایک اللہ کے ولی نے اصلاح فکر کا پیغام دیا کہ یہ بنام حسین ہے، اور ایک مفکر نے اور فلسفی نے اصلاح معاشرے کا پیغام دیا کہ یہ بھی حسین ابن علی کی خدمت ہے۔ اور وہ خدمت یہ ہے کہ اللہ کو جب سمجھیں گے، جب غیر الہ کا انکار تو کریں۔ اگر آمادہ ہیں تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اسلام شناسی ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ کفر شناسی ہو۔ کفر شناسی کے بغیر اسلام شناسی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ پہلے پہچانو کہ کفریہ طاقتوں کا مزاج کیا ہے، اور پھر جب کفریہ طاقتیں روشن ہو جائیں گی تو پھر الہی طاقت خود بخود روشن ہوتی چلی جائے گی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، انسان خسارے میں ہے۔ انسان جن بنیادی اصولوں سے خسارے سے بچے گا، وہ بنیادی اصول، میں اپنے مضمون پر ہوں، وہ بنیادی اصول جن سے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے، اس میں عزیزان گرامی پہلا بنیادی اصل اصول شعور کا بلند ہونا ہے، شعور کا بلند ہونا ہے۔ تحریکوں میں وہ تحریک کامیاب اور وہ تحریک سچی جس میں بانیان تحریک شعور اور فکر کی اصلاح کے لیے اہتمام کریں۔ ایک مسئلہ، ایک واقعہ، ایک حادثہ، ایک سانحہ، اور اس کے بنیاد پر شخصیات بیٹھیں اور ایک فیصلہ لیا، اور اس کا مقابلہ کرنے میں 3 سال لگ گئے، اور کہا جی قوم کی بڑی خدمت کی، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور ہم میں سے اکثر کا حال بھی یہی ہے جی، کہ کوئی ایشو، کوئی مسئلہ، کوئی سانحہ، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اس کے بعد شخصیات جمع ہوتی ہیں اور پھر رائے قائم کرتی ہیں، اور پھر تقسیم کار کر کے اس کے اصلاح کے لیے کوشش کرتی ہیں، اور بہرحال بالآخر وہ 2-3 سال کے بعد، سال بھر بعد اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے جی بڑی خدمت انجام دی۔ آپ کو قیادت، آپ کو شخصیت آپ کی صلاحیتوں نے نہیں دی، بلکہ سانحات نے دی ہے۔ تو دعا کرتے رہیے، سانحات ہوتے رہیں اور آپ کی شخصیت بنتی رہے۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے، یہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ ہنر یہ ہے کہ خود سے کوئی منصوبہ بندی ہو، آپ نہ رہیں، بھئی تھک کر نہیں سنیں گے، آپ نہ رہیں مگر آپ کی تحریک زندہ رہے، آپ نہ رہیں مگر آپ کا نظریہ زندہ رہے۔ مجھے بتائیے، کیا قائد اعظم مر گئے؟ اور زندگی کسے کہا جاتا ہے؟ کیا علامہ اقبال کی رحلت ہو گئی؟ اور زندگی کسے کہا جاتا ہے؟ کیا آیت اللہ خمینی کی رحلت ہو گئی؟
زندگی انسان کی نظریے کی بنیاد پر ہے، وہ نہ ہو مگر اس کا نظریہ چل رہا ہو، یہی اس کی حیات ہے۔ عزیزان گرامی، بنیادی اصول، سب سے پہلا بنیادی اصل وہ معاشرے کی فکری اصلاح ہے۔ شعور سماج اتنا بلند ہو جائے کہ اسے حقیقت لا الہ الا اللہ سمجھ میں آنے لگے۔ تاریخ بشریت میں نبی مکرم سے پہلے کی تحریکیں اور نبی مکرم کے بعد کی تحریکوں میں اگر لیں تو فکری تحریکوں میں کبھی ہمیں امام غزالی نظر آتے ہیں اور کبھی جمال الدین افغانی نظر آتے ہیں۔ یہ فکری تحریکوں کے بڑے اور مشہور نام ہیں۔ کبھی ہماری صدی میں آیت اللہ خمینی نظر آتے ہیں، اور ان سے پہلے ہمارے اس خطے کے اندر علامہ اقبال نظر آتے ہیں۔ کہ علامہ اقبال، امام غزالی، جمال الدین افغانی، آیت اللہ خمینی، یہ شخصیات وہ ہیں جو فکری تحریکوں کے بانی ہیں، نظریات بدلنے والے لوگ، سوچ بدلنے والے لوگ، جی، اور نظریات میں پختگی لانے والے لوگ۔ یہ بڑا نام ہے ان لوگوں کا، بڑا کام ہے ان لوگوں کا۔ ہم جب ان کے اشعار پڑھتے ہیں تو ایک ایک مصرع ہمارے اندر تبدیلی لے کر آ رہا ہوتا ہے، بہتری لا رہا ہوتا ہے۔ یہ فکری تحریکوں کے بانیان ہیں، اور جو عملی تحریکوں کے اور اصلاح معاشرہ کے بانیان ہیں ان میں حضرت زید شہید ہیں، ان میں حضرت مختار ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وال۔ حضرت حسین شہید فخر ہیں، اور ہمارے دور میں قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ یہ اصلاح معاشرہ کے قائدین اور محرکین میں سے ہیں۔ بظاہر یہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اور ایسے جان قربان کرتے ہیں کہ ان کی لاش کئی کئی مہینے تک اس شہر کے چوک پر لٹکی رہتی ہے، کئی کئی دن تک دفنانے کے لیے اجازت نہیں ہوتی، مگر آج ان کا مزار لوگوں کے دلوں میں بنا ہوا ہے۔ یعنی شان سے ان کے مزارات ہیں، پوری دنیا ان کی زیارت کے لیے جا رہی ہوتی ہے، اور وہ زندہ ہیں، وہ موجود ہیں۔ اس وقت میں انہوں نے تکلیف اٹھا لی، وقت گزار دیا۔ جی، مجھے تو کوئی چٹکی بھر کر اگر مجھ سے کہلوانا چاہے تو شاید کہہ دوں، جی، لیکن ان کے اعضاء کو بریدہ کیا جا رہا ہوتا تھا، ان کو اذیتیں دی جا رہی ہوتی تھیں، مگر یہ اپنے نظریے پر قائم رہتے تھے۔ یہ لوگ صرف تقریر کر لینا، میں اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں اور اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں کہ سن لینا یہ بہت آسان ہے، مگر اس دور میں ان کے برابر میں کھڑے ہونا بھی، ان کے برابر میں کھڑا ہونا بھی آج اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی مشکل ہے۔ جی، کہ جو کونوا مع الصادقین کی آیت ہے نا، یہ میں فضائل کے باب میں تو بڑے سج کر اس کو بڑے دھج کے ساتھ اسے بیان کروں گا، آپ بھی اچھا نعرہ لگائیں گے، لیکن کونوا مع الصادقین بڑا مشکل کام ہے۔ سچوں کے ساتھ چلنا ہر ایک کے بس کی نہیں ہے، جی، ایک قدم بھی آگے نہیں چل پاتے۔ جی، مسلم گلی کے موڑ تک پہنچے تھے کہ تنہا ہو گئے تھے سچوں کے ساتھ، جبکہ مسلم سچوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ جی، میرے مولا حسین فرماتے ہیں جو شخص میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے، ہدیہ لے لیجئے، جو شخص میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے، من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا، فلیرحل معنا، جو ہمارے ساتھ مجھ حسین کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ اپنی ذات کی نفی کرے۔ یہ جو ذات کی پرستش ہے نا، یہ حسین کے ساتھ نہیں چلنے دے گی۔ جی، اب ایک انہوں نے نظریاتی بنیادیں ڈالی، شاید کسی میدان میں، شاید کسی مشکل مرحلے میں، عملی مرحلے میں ان میں سے بعض لوگ نہ آئے ہوں، لیکن نظریاتی طور پر انہوں نے بنیادیں ڈالی۔
عزیزان گرامی، تحریک پاکستان کے میں اپنی دانش میں جو میں سمجھا ہوں، تحریک پاکستان کے دو بنیادیں ہیں تحریک پاکستان کی. اگر ان دو بنیادوں کو دہرایا جاتا رہے تو جیسے پاکستان بنا تھا ایسا پاکستان ہو سکتا ہے. وہ تحریک پاکستان کی دو بنیادی باتیں اور دو بنیادیں کیا تھیں؟ پہلا عنوان پاکستان بنانے کے لیے جو قائدین نے رکھا وہ تھا مسلمانوں میں ان کے حقوق کا شعور. اگر مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میرا حق کیا ہے تو میں اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کیوں کروں گا؟ پہلے تو شہریوں کو، وطنیوں کو یہ شعور دیا جائے کہ تمہارے حقوق کیا ہیں. اب وہ حقوق تمہارے مملکت کی حد پر تمہارے سلب کیے جا رہے ہوں یا عالمی منظرنامے میں تمہارے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہو، جب تک مجھے اپنے حقوق کا نہیں پتا ہوگا. عزیزان گرامی، بات تو آج 14 اگست 75ویں یوم پاکستان پہ میں کر رہا ہوں، لیکن یہ دونوں فارمولے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ مملکت کی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی یہی مسئلے کا حل ہے. حقوق کا شعور. ہمارے مسئلے کیا ہیں؟ دوسرا، ان حقوق تک رسائی کے لیے، بحالی کے لیے اتفاق اور اتحاد امت کا شعور. علی مولا نے کیا پیغام دیا؟ کیا آپ اور میں مولا علی سے زیادہ معاذ اللہ دکھی ہیں؟ مگر اتفاق اور اتحاد کا بانی خود مولا علی کی ذات ہے. کسی نے آ کر کہا ہو یا نہ کہا ہو، لیکن جس علی نے دروازہ گرتے ہوئے دیکھا، دروازہ جلتے ہوئے دیکھا، اس علی نے حقوق مسلمین کی خاطر اتفاق اور اتحاد کا عملی مظاہرہ پیش کیا ہے. بس ہمیں اسی کی پیروی کرنی ہے. اپنے نظریے سے اور عقیدے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں، اور اس بات پر ہمیں یقین رکھنا ہوگا کہ حقوق جب بحال ہوں گے جب ہم میں اتفاق اور اتحاد ہو. ممکن ہے مگر اس کے اوپر بھی مفصل گفتگو کی ضرورت ہے کہ کیسے ممکن ہے. آج 5 محرم ہے. شعور فکری کو بلند کرنے کا کام مولا حسن نے کیا اور اصلاح معاشرہ کا کام امام حسین نے کیا. 2 ہی باتیں ہیں نا، شعور بلند کرنا اور معاشرے کی اصلاح کرنا. امام حسن نے صلح کر کے امت کو متوجہ کیا کہ تمہیں بیماری کیا ہے. تشخیص مرض کا کام اور علاج مرض کا کام، یہ 2 مختلف طبیب کرتے ہیں. تشخیص مرض کا کام ایک طبیب کرتا ہے جو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ بدن میں کیا کم ہے، کیا زیادہ ہے، کیا اعتدال سے باہر ہے اور کس چیز کو معتدل کرنا ہے. اور پھر دوسرا ڈاکٹر ہوتا ہے جو دوا تجویز کرتا ہے. امت کو کیا بیماری تھی وہ امام حسن نے تشخیص دے کر بتایا. امت کو غفلت کی بیماری ہے، اور یہ غفلت کی بیماری اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ دوا سے علاج نہیں ہوگا. اس کے لیے آپریشن کرنا ہوگا، اس کے لیے جراحت کرنا ہوگی. لہذا علاج مرض کا کام امام حسین نے کیا. کربلا اسلامی نہیں انسانی معاشرے کی اصلاح کا شفا خانہ ہے. اور مرض کیونکہ بہت پختہ ہو گیا تھا، اس لیے
طبیب نے خود کو قربان کر دیا کہ مرض کی شناخت رہے، اور جب کبھی یہ مرض منڈلانے لگے تو اسے یاد کر کے علاج بھی کر لیا جائے۔ تو آج بھی اگر ہم ذکر امام حسین میں بیٹھے ہیں تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم مرض کا علاج جانتے ہیں۔ پلٹیے کچھ دیر کے لیے کربلا کی طرف۔ عزادارو، میرے مولا نے کربلا خوب سجائی ہے، بچپن کے دوستوں کو بھی بلایا ہے، اصحاب کو بھی جمع کیا ہے، فقہا اور مجتہدین کو بھی جمع کیا ہے۔ امام نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس فہرست کو مکمل کیا جو فہرست نبی مکرم نے امام حسین کو دی تھی کہ کربلا میں تمہارے ساتھ کون کون شہید ہوگا۔ حتیٰ کربلا میں آنے والی بیویوں، کربلا میں آنے والے بچوں کے نام بھی حسین کو پہلے سے پتا ہے۔ وہ 6 مہینے کا علی اصغر، وہ 11 سال کے قاسم، وہ کم سن و سال رکھنے والے اون و محمد۔ جب جناب ام سلمہ نے کہا تھا کربلا جاتے ہوئے، مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے، کہ حسین تمہارے نانا نے مجھے یہ شیشی دی تھی جس میں خاک ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا ہے۔ تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے کہ تم جس سفر پہ جا کے لوٹو گے نہیں۔ فرمایا نانی یہ وہی سفر ہے جس سفر سے میں لوٹوں گا نہیں۔ تو پھر 2 قدم آگے بڑھ کے کہا پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ تو امام نے فرمایا زینب کے بغیر تو میری قربانی مکمل نہیں ہوگی۔ حدیث عشق 2 باب است، کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب۔ یہ تو مکمل ہی جب ہوگا کہ جب حسین کے ساتھ زینب بھی ہو، اور زینب بھی بی بی اکیلی نہیں ہے، اس لیے کہ عورتوں اور خواتین پر جہاد ساقط ہے۔ وہ جو کوفے کے دربار میں خطبہ دیں گی وہ زینب کا میدان ہی علیحدہ ہے، وہ جو شام کے دربار میں خطبہ دیں گی وہ سیدہ زینب کا میدان ہی علیحدہ ہے، مگر کربلا کے میدان میں زینب کی طرف سے کون ہوگا؟ لہٰذا 2 بیٹوں کو بھی لے کر آئی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آمادہ ہیں رونے کے لیے۔ شب عاشور جب امام حسین خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو ہر خیمے میں بیٹھی ماں اپنے بچے سے بات کر رہی تھی۔ ایک ماں تھی جو علی اکبر سے کہہ رہی تھی کل سب سے پہلے تم جاؤ گے۔ امام نے کچھ اور گفتگو سنی، آگے بڑھے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو ایک خیمے میں ایک ماں جھولا جھلا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، میرے لال تم میدان میں کیسے جاؤ گے؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا رباب تیری قربانی تو سب سے آگے ہوگی۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک بیوہ ایک یتیم سے کہہ رہی تھی قاسم دیکھو میں غیر خاندان کی ہوں، کہیں میری تربیت پر سوال نہ اٹھے کہ ماں نے تربیت کیسی کی ہوگی۔ امام نے فرمایا بھابھی ام فروا آپ کی قربانی کی انفرادیت ہے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ماں 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے۔ تکلف نہیں کریں عزادارو، 5 محرم ہے۔ ایک ماں 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے، اون اور محمد۔ اون و محمد، دیکھو کل ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ ماموں پر قربان ہونے کے لیے پیش قدم رہنا۔ اور پھر جب روز عاشور نمودار ہوئی، سورج نکلا، میدان شہادت
گرم ہوا. پہلے اصحاب نے قربانیاں دیں، حبیب عباس کو جانے نہیں دیتے تھے. اون و محمد کیسے جائیں، علی اکبر کیسے جائیں؟ ابھی جانثار زندہ ہیں. امام کے سارے جانثار جب قربان ہو گئے تو پھر مرحلہ آیا اہل بیت کا. اور اہل بیت کا مرحلہ جب شروع ہوا عزادارو، تو ہر کچھ دیر کے بعد جناب زینب بچوں کو بلاتی ہیں، جاؤ جا کے ماموں سے کہو کہ ہمیں اجازت دے دیں، جاؤ جا کے ماموں سے کہو کہ ہمیں اجازت دے دیں. اور بچے جاتے ہیں اور امام حسین یہ کہہ کے لوٹا دیتے ہیں کہ تم میری بہن کی امیدیں ہو، تم میری بہن کی امیدیں ہو. اب ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جناب زینب امام حسین کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں اور فرمانے لگیں، کل قیامت میں اماں زہرا اگر مجھ سے پوچھنے لگیں زینب تمہارے بچے زندہ رہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دونوں شہزادوں کو امام حسین نے تیار کیا. عباس آؤ، اون و محمد کو تیار کرو. رکابیں بڑی تھیں، قد لمبے نہیں تھے، دراز نہیں تھے. رکابوں کو کاٹ کر پیروں تک پہنچایا گیا. دونوں شہزادوں کو آمادہ کر کے جناب زینب نے لباس رزمی پہنایا اور خیمے سے رخصت کرتے ہوئے جو نصیحت کی اسے میر انیس نے 2 مصروں میں باندھا ہے. تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں؟ میدان میں جا کر یہ مت بتانا کہ کون ہو. تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں؟ فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دونوں بچوں کو آمادہ کیا امام حسین نے. حضرت عباس نے میدان کربلا کی طرف روانہ کیا. بہت گریہ ہو گیا، آج کی مجلس کا گریہ ہو چکا، مگر مجھے 2 منزلیں لینے دیجئے، 2 منزلیں لینے دیجئے. عزادارو، کسی نے آ کر جناب زینب سے کہا دونوں بچے لڑتے لڑتے نہر کی طرف گئے. فرمایا اماں عباس کو بلاؤ. جناب عباس آئے، کہا عباس جا کے دونوں کو آواز لگاؤ کہ کہیں پانی نہ پی لیں، حسین پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے. اجر و کمال اللہ. جناب عباس بیان کیا گیا ہے، جناب عباس گھوڑے پر بیٹھ کے میدان میں روانہ ہوئے. ایک شہزادہ ایک سمت پہ لڑ رہا تھا، دوسرا شہزادہ دوسری طرف دفاع کر رہا تھا کہ دونوں کو آواز دے کر کہا تمہاری ماں میری بیوی تمہارے بارے میں نگران ہے کہ کہیں نہر پہ جا کے پانی نہ پی لیں. تو وہیں سے دونوں نے آوازیں لگائیں، ماموں ہم پیاسے مارے جائیں گے. زخموں کی تاب نہ لا کر دونوں بچے گھوڑے سے گرے. آواز دی ماموں حسین مدد. حسین اس جانب روانہ ہوئے جہاں بچے گرے تھے، لاشیں اٹھا کر لائے. بس آخری جملے، مگر عزادارو اون میں دم تھا. حضرت محمد کی شہادت ہو چکی تھی مگر حضرت اون میں ابھی دم باقی تھا. ننھے ننھے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے ماموں آپ ہم سے راضی ہیں؟ اجر و کمال اللہ. تھکیں گے نہیں عزادارو. جب بھی امام حسین لاشا لاتے تھے تو اس شہید کی وارث بی بی، وہ ماں ہو، وہ زوجہ ہو، وہ بہن ہو، وہ آگے بڑھ کر امام حسین کا استقبال کرتی تھی. اب جب اون و محمد کے بدن آئے ہیں تو زینب نظر نہیں آ رہی. امام نے آواز دی میری بہن کو تلاش کرو. زینب کبریٰ آئی تو فرمایا زینب
اون میں دم ہے تمہیں یاد کر رہا ہے. تو گئی ہیں اس جگہ جہاں اون کا بدن تھا, اپنی آغوش میں لیا, بچے نے ماں کی گودی کی گرمی پائی. اجر و کمال اللہ, تھکے نہیں عزادارو. ایک مرتبہ آنکھیں کھول دیں اور دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہوئے کہا, حل وفیت امی, اے اماں کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اماں جب مدینے جائیے گا بابا کو سلام کہہ دیجئے گا.